نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی امانت کی بات آپ نے پڑھی تھی ہے نا احزاب میں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہاڑ وغیرہ ہر کسی کے سامنے پیش کی۔ ہر اتھارٹی جو ہوتی ہے، وہ جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے جو انسان خوشی خوشی سے لے لیتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے، چاہے آپ اونچی اونچی پوسٹ پر پہنچ جائیں، چاہے وہ شریعت کے احکام ہو، چاہے وہ ہماری کوئی بھی ذمہ داری ہو، ماں باپ بننا یا ٹیچر بننا یا اسٹوڈنٹ بننا، ہر اتھارٹی امانت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، امانت سے مراد وہ احکام ہوتے ہیں جو شریعت ہے، جن کو ریجیکٹ کرنے پر عذاب ہوتا ہے۔ اگر ان کو نہیں مانا تو ان کو ریجیکٹ کرنے پر کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور حدیثوں میں بہت ساری چیزوں کے لیے امانت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے مالی معاملات، حفاظت، عصمت، نماز، زکوٰۃ، غسل، نماز جنازہ، یہ سب کس کے اور بھی بہت ساری چیزوں کے لیے یہ امانت کہلاتی ہیں۔ امانت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ الرٹ کیا ہے لوگوں کو، اور خود جو خلیفہ تھے وہ بھی بہت محتاط رہتے تھے، جتنے بھی خلیفہ ہوئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی، اے ابو ذر، میں تجھ کو کمزور پاتا ہوں، تو امانت کے بوجھ کو نہ اٹھا سکے گا، میں پھر تیرے لیے اس چیز کو پسند کرتا ہوں جسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو دو شخصوں کا بھی امیر و حاکم نہ بننا، نہ یتیم کے مال کی ولایت اپنے ذمے لینا۔ یعنی اگر بڑی پوسٹ پر جاؤ گے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ تمہیں اٹھانا پڑے گا، اور میں تم سے محبت کرتا ہوں اس لیے کیا کہہ رہا ہوں، تم دو شخص کا بھی کیا مت بننا؟ حاکم مت بننا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے جو خطبہ دیا تھا، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ سنا ہوگا، انہوں نے جو خطبہ دیا تھا تو اس میں فرمایا تھا، کس نے؟ حضرت ابو بکر نے، سن لو خدا کی قسم امین، میں تم سے بہتر نہیں، یعنی میں خلیفہ بن گیا ہوں لیکن میں تم لوگوں سے بہتر نہیں، اور میں اپنے مقام کو پسند نہیں کرتا، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہوتا جو میری کفایت کرتا، یعنی میری جگہ لیتا، مجھے اتنی بڑی پوسٹ اپنے لیے پسند نہیں ہے، اور مجھ کو اس سے بری ذمہ کر دیتا۔ کیا تم لوگوں کو یہ گمان ہے کہ میں تم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر سکوں گا؟ اگر یہ بات ہے تو میں اس کا کما حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بچایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرشتہ ہوتا تھا، اور بے شک میرے لیے شیطان کام کے آڑے آتا ہے، لہٰذا جب مجھے غصہ آئے تو مجھے اس بات سے بچانا کہ تمہاری خبروں اور تمہاری بشارت سے کسی کو بھی ترجیح نہ دے دوں۔ سن لو، میرے ساتھ مراعات کرنا، یعنی میری درستگی کرنا، اگر اس پوسٹ پر میں کہیں بھی بگڑ جاؤں، شیطان مجھے ورگلا دے تو تم مجھے پکڑ لینا، تم لوگ مجھے سیدھے راستے پر لے آنا۔ کیونکہ انہوں نے کیا کہا، نبی کو تو اللہ بچاتے تھے، وہی آتی تھی، لیکن ان کے اوپر تو وہی نہیں آئے گی، ان کے تو شیطان ہر کام میں آڑے آتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو خنجر کے حملے سے زخمی ہو گئے تھے، یعنی بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلیفہ بنے تھے، جب وہ خنجر کے حملے سے زخمی ہو گئے تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، بشارت ہو آپ کو اے امیر المومنین، اللہ نے آپ کے ذریعے شہروں کو آباد کیا، نفاق کو دور کیا، آپ کے ذریعے رزق فراخ کیا، یعنی آپ نے ایسا انتظام کیا کہ لوگوں کے اندر رزق وسیع ہو گیا، مال اور دولت کو فراوانی دی، یعنی مال اور دولت بڑھ گیا مسلمانوں کا، قوم کو مالا مال کر دیا آپ نے۔ میری باتیں سن کر حضرت عمر نے کہا، اے ابن عباس، کیا حکومت اور امارت کے متعلق تم میری تعریف کر رہے ہو؟ یعنی ان سب کے بارے میں تم میری تعریف کر رہے ہو؟ بھلا یہ بھی کوئی تعریف کے قابل چیزیں ہیں؟ میں نے کہا، حکمت کے علاوہ دوسرے کام بھی آپ کے قابل تعریف ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو اس چیز کی آرزو کرتا ہوں کہ حکمت کی ذمہ داری سے ایسا ہو کر نکل جاؤں جیسے میں اس وقت تھا جب میں نے اس کو سنبھالا تھا اور میں اس جھنجٹ میں پڑا ہی نہ تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے اس عمارت کا مجھے کوئی بھی اجر یا ثواب نہ ہو اور اس کی ذمہ داری کا مجھ پر کوئی بوجھ نہ رہے، اور میری کسی بھی کوتاہی پر اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس نہ کرے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے، اس کے باوجود اتنا ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تو ایسا رہنا چاہتا ہوں جیسے میں اس پوسٹ کو دینے سے پہلے تھا۔ اور کتنے
انہوں نے علاقے فتح کر لی اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیا تھا، اور کتنا معاوضہ وغیرہ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو انہوں نے بالکل عروج والا بنا دیا تھا. ان کے زمانے میں کوئی ایک سڑک پہ پڑی ہوئی رسی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، چوری تو دور کی بات. اس وقت وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. تو امانت کچھ بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ذمہ داری دی جائے اس ذمہ داری کو پورا کریں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، چننا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس ذمہ داری کو آگے پہنچائیں. چھوڑ دیں گے عذاب تو پھر آ ہی رہا ہے، اور پھر کیا کر سکتے ہیں. آج اس شہر تو کل اس شہر، پتہ نہیں کب کس شہر پہنچ جائے. سورہ سبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبا کسے کہتے ہیں؟ ایک شہر کا نام سبا ہے. الحمدللہ. 5 سورتوں کے آغاز میں شروع میں الحمدللہ آتا ہے، جن میں ایک سورت یہ بھی ہے، سورہ سبا. ٹھیک ہے. اور بات کس سے شروع ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، کیونکہ مکی سورت ہے یہ. ٹھیک ہے. اور اس میں 6 رکوع ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ شکر کرنے کو کہہ رہا ہے. شکر کس طرح شکر کیا، اس کے ایگزامپل بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے. تو الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے، وہ جو، لہو اس کے لیے ہے، ماں جو، فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، ولہو اور اسی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریفیں، فی الآخرتی آخرت میں، اور وہ حکیم الخبیر خوب حکمت والا، خوب باخبر ہے. کون؟ اللہ تعالی. یعلمو وہ جانتا ہے، ماں جو، یلیجو داخل ہوتا ہے، ولجا یلیجو داخل ہونا، جو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما اور جو، یخرجو نکلتا ہے، منہا اس سے، وما اور جو، ینزلو اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما اور جو، یارجو چڑھتا ہے. ارجا سے بنا نا عروج، کس کے لیے آتا ہے؟ یہ اوپر چڑھنا، لیکن رک رک کے چڑھنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. جو چڑھتا ہے، فیہا اس میں، اور وہ زبردست رحم کرنے والا، الغفور بخشنے والا ہے. کیا چڑھتا ہے اور کیا اترتا ہے؟ یعنی آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ایک تو دن اور رات لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور آسمان اور زمین اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور سارے کام آسمان پہ چڑھتے ہیں، اور وہاں سے کچھ چیزیں اترتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت، بارش، فیصلے، ٹھیک ہے. اور چڑھتا کیا ہے وہاں پر؟ ہمارے اعمال ہے نا، ہمارے اعمال چڑھتے ہیں، ہماری دعائیں چڑھتی ہیں، بد دعائیں چڑھتی ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، پل پل کی خبریں، قوم کے اقوام سب اوپر چڑھتے ہیں. ہمارے اعمال بھی اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں؟ تو اعوذ بکلمات اللہ تامتی التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرا وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الدنيا الليل والنهار ومن شر كل طارق لا طارق يطرق بخير یا رحمان. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن کے آگے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے. اے بہت رحم فرمانے والے. چنانچہ شیاطین کی آنکھ بجھ گئی اور اللہ عز و جل نے انہیں شکست دے دی. پھر یہ فرمایا. تو ان حالات میں یہ دعا پڑھنے کی ہے، ان کو پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو آ رہا ہے، عذاب آ رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بس اب یہ کریں، اب ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، کسی بھی طرح کرے اور اللہ کو منائے. تو اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، تو جو بھی اترتا ہے ہر شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. اور وہی الہی ہو گئی، فرشتے، خیر اور برکت، رحمت، بارش، اولے، بجلی کا گرنا،
یہ سب نازل ہوتا ہے، یہ سب آسمان سے نازل ہوتا ہے، باقی سب دعائیں وغیرہ جو ہیں یہ چڑھتی ہیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لا تاتینا، نہیں آئے گی ہم پر، لا تاتینا نہیں آئے گی ہم پر، ساعتو قیامت، کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی اور قسم میرے رب کی، یہاں پر کیا ہے قسمیہ، قسم کے لیے، قسم ہے میرے رب کی، لا تاتینکم، وہ ضرور آئے گی تم پر، شد بھی آ گیا لام بھی آ گیا، یعنی ضرور آئے گی وہ تم پر، عالمی جاننے والا ہے، الغیبی غیب کا، لا یازبو نہیں چھپا ہوا، یازبو عین زابا دور جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہو جانا، غائب ہو جانا، چھپ جانا، دور چلے جانا، نہیں چھپا ہوا، لا یازبو نہیں چھپا ہوا اس سے، مثقالا برابر ذرے کے، فی السماواتی آسمان میں، ولا اور نہ ہی فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی اصغرو سب سے چھوٹا، اصغر من ذالکا اس سے، ولا اکبر اور نہ ہی بہت بڑا، مگر ایک کتاب میں ہے، مبین کھلی ہوئی کتاب میں، یعنی اللہ تعالی سے ذرہ برابر بھی کوئی بھی چیز نہیں چھپی ہوئی، ٹھیک ہے، کتنے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، ہمارے کتنی چھوٹی چھوٹی، یا ہم جو ہے اتنے سارے ہمارے کوارٹس ہوتا ہے نا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو پروٹونز ہوتے ہیں اس سے وہ 1000 گنا اس سے چھوٹے ہوتے ہیں کوارٹ سے پروٹون، اور اس سے بھی بڑے بڑے جو ہوتے ہیں وہ ایٹم ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر بھی کوئی بھی چیز نہیں چھپی ہوئی، اور ہمیں تو کچھ ابھی پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا ابھی تک نا، تو اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت دیکھو، اور پھر بھی ہم کیا ہیں، ہم جھکنے کو تیار نہیں ہیں اللہ کے آگے، ہم اللہ کے آگے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کا کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، اگر اللہ چاہے تو بیٹھے بیٹھے ہمیں ہلاک کر دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیجزیہ تاکہ وہ بدلہ دے، الذین ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک یہی لوگ ہیں ان کے لیے مغفرۃ مغفرت ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم عزت والا، کن لوگوں کے لیے، جو نیک عمل کرتے ہیں انہی کے لیے ہے عزت، جس کو آج عزت مل گئی اس کو مرنے کے بعد بھی عزت ملے گی، جو آج یہاں رسوا ہو گیا وہ مرنے کے بعد بھی رسوا ہوگا۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے سعی مطلب کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین عاجز کرنے والے ہیں، جو کیا ہے یہ فاعل ہے، عین جیم زال، ایک دوسرے کو شکست دینے کے مقابلے میں آتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کو شکست دینا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے احکام کو نیچا دکھاتے ہیں، یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مطلب اپنی خواہشات، اپنی بات، اپنے رائے، اپنے لاجک، بس، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے، بس اپنا بس میں، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں عاجز کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم دردناک، یعنی جو اللہ کی آیتوں کو مانتا نہیں ہے، انکار کرتا ہے، ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب۔ رجز کہتے ہیں سختی والا، گندگی والا عذاب۔ انزل یبا یرا اور دیکھتے ہیں، الذین وہ لوگ، یرا مطلب دیکھنا، وہ لوگ جو اوتو دیے گئے علم، یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کن لوگوں کی دیکھنے کی، صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دل سے نہیں دیکھتے، اوپری دیکھتے ہیں، اندر تک کا نہیں دیکھتے، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم، الذی کے جو انزلہ نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کی طرف سے، هو الحق وہ حق ہے، ویہدی اور وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، الی صراطی راستے کی طرف، العزیزی زبردست، حمید تعریف والے کی، یعنی کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں وہ سچ ہے اور وہ سیدھا راستہ ہے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، حل کیا، ندلکم ہم بتائیں تمہیں، خبردار کریں، ندلکم دال لام بتانا، کیا ہم بتائیں تمہیں، علی رجل ایسا شخص، ینبئکم
جو خبر دیتا ہے تمہیں، نبا خبر دینا، جو خبر دیتا ہے تمہیں، اذا جب، مزقتم میم زال قاف چیرنا، پھاڑنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا، وہ خبر دیتا ہے تمہیں جب مزقتم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، مجہول ہے یہ، تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے یعنی چورا چورا کر دیے جاؤ گے، کلا پوری طرح، کل کس کو کہتے ہیں ٹوٹل، پوری طرح، ممزقن ریزہ ریزہ کیا جانا، یہ اس کا مصدر ہے، ممزقن ریزہ ریزہ کیا جانا، انکم بے شک تم، لفی خلقی پیدائش میں ہوں گے، ضرور ہی پیدائش میں ہوں گے، جدید نئی، یعنی کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جو کفر کرتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنے بھی نبی آئے باقی قوموں میں یا ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا پہلی قوموں میں، تو جب بھی وہ کوئی بھی بات لے کر آتے تھے مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ ٹوٹیں گے، نئی پیدائش میں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ افاترا کیا اس نے گڑھ لیا، اللہ اللہ پر، کذیبن جھوٹ، یا بھی اسے جنتن کوئی جنون ہے، یعنی نبی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے، اس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑھ لیا یا کوئی جنون ہے، بلکہ الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان لاتے بالآخرتی آخرت پر، فی العذابی عذاب میں، ودلال اور گمراہی میں ہیں، بعید دور کی، کون لوگ؟ وہی لوگ جو مانتے ہی نہیں، مان ہی نہیں لاتے، جھوٹ سمجھتے ہیں، نبی کو کیا بتاتے ہیں کہ ان کو جنون ہے، جو بھی دائی آتا ہے، جو بھی دائی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ان کو تو یہی کام رہ گیا، ابھی دنیا نہیں بنائے کیا اپنی، اب یہی کام رہ گیا، ابھی دین میں ہی گھسنا ہے کیا، اور اب دیکھ لو کتنی دنیا بنے گی، بیٹھے بٹھائے گھر جو ہے نا جن کو ہم اتنا سنوارتے ہیں ان گھروں کو، وہ گھر جلا دیے جاتے ہیں، دکانیں جو شو روم کی طرح دکانیں بنائی گئی تھی وہ دکانیں جلا ڈالی، سامانوں کو لوٹ لیا گیا، کون سی دنیا بنائیں گے بتاؤ، جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو دنیا بھی کون سی، نہ دنیا نہ آخرت، کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ ملانی بنتی رہتی ہے، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، اور جب ہمارے اوپر آتی ہے نا تب آنکھیں کھلتی ہے، کاش ہم سدھر جاتے، کاش مان لیتے، کچھ کر لیتے۔ افلم یرو کیا نہیں انہوں نے دیکھا، الاما اس کی طرف جو بینا ایدیہم ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں، من السمائی آسمان سے، والارضی اور زمین سے، ان نشا اگر ہم چاہیں، نخسف ہم دھسا دے، بہم انہیں، خسیفہ مطلب دھسانا، ہم دھسا دیں انہیں زمین میں، یا نسقط ہم گرا دیں، سقط مطلب گرانا، اوپر سے گرانا، ہم گرا دیں علیہم ان پر، خسافن ٹکڑے ٹکڑے، اسی سے بنا ہے نقصت، اسی سے خسافن ٹکڑے گرانا، من السمائی آسمان سے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن ضرور ہی نشانی ہے، لکلی ہر عبدن بندے، منیب رجوع کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے، یعنی کیا آنکھیں کھول کر دیکھتے نہیں ہو، گہرائی سے سوچتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان اور زمین کیا کر دے، ہمارے لیے تنگ کر دے، اگر چاہے تو زمین میں بیٹھے بیٹھے یہیں دسا دے، اور اگر چاہے تو آسمان سے عذاب لے آئے، ٹکڑے ٹکڑے گرا دے، اور عذاب کی شکل میں آتا ہے بم، گولیاں، برے برے لوگ جو مسلط ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کسی کے بس میں کچھ نہیں رہتا، کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَقَدْ اور در حقیقت، آتینا عطا کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو، منا اپنے پاس سے، فضلاً فضل، یا جبالو اے پہاڑو، اوبی تسبیح دہراؤ، اوبی کس کو کہتے ہیں؟ اوبی الف واو با سے بنائے، رجوع کرنا، اپنے تمام کام، قول، فعل وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس سے لفظ اواب نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور مغفرت مانگے، اس کے لیے آتا ہے اواب، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے، تسبیح دہراؤ، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تسبیح دہراؤ اس کے ساتھ، کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ پہاڑوں کو، وَالطَّیرَ اور پرندوں کو، وَأَلَنَّا اور ہم نے نرم کر دیا، النا لین سے بنائے، لام یا نون لین، یعنی لوہے کو آگ میں تپائے بغیر، کوٹے بغیر موڑ دینا،
موم کی طرح یا گیلی مٹی کی طرح جس طرح چاہے اس طرح اس کو موڑ دینا. خاص ٹیکنالوجی تھی یہ. لہو اس کے لیے الحدید لوہا, یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح لوہے کو جو ہے لوہا ان کے ہاتھ میں آتے ہی نرم ہو جاتا تھا, جیسا چاہے اس سے کر دیتے تھے بنا اس کو کوٹے, بنا اس کو تپائے یا گرم کرے. کس کے لیے؟ یہ داؤد علیہ السلام کے معجزے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور داؤد علیہ السلام کا بھی پیغمبروں میں بہت بڑا مقام تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اس پر کیا کیا فضل کیا, یہ میری طرف سے فضل تھا. اور کیا کیا آپ کو نبوت بھی عطا ہوئی, آپ کو بادشاہت بھی ملی, بنی اسرائیل کی اصلاح آپ کو نصیب ہوئی, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے, جنگ میں بہادری دکھانے والے تھے, آپ پر نعمتیں وسیع کر دی گئی, خاص طور پر آپ کے دل میں لوہے کی زرہ بنانے کا فن القاء کر دیا گیا. یعنی خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا ان کے دل میں کہ کون سی چیز کیسے بنائی جائے گی. لوہار تو تھے نہیں بچپن سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا, ان کے دل میں القاء کر دیا تھا. انہیں زبور عطا کی, اچھی آواز عطا کی, نیک کاموں میں لمبی عمر دینے کا فضل بھی انہیں عطا ہوا, لمبی عمر انہیں ملی. اس کے علاوہ زبردست وسائل اور خاص طور پر سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کرنا, کیونکہ اولاد بھی ایسی نیک ہونا اور وہ بھی نبی ہونا, یہ بھی بہت بڑے فضل کا کام, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اولاد نیک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پہاڑوں سے کہ تسبیح دہراؤ ان کے ساتھ, اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی, اور باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ وہ تسبیح دہرا رہے ہیں. پہاڑ اور پرندے باقاعدہ سارے فضائیں, وہ ایک عالم ہی الگ ہوتا تھا, وہ فضا الگ ہوتی تھی جب وہ تسبیح کرتے تھے. محسوس ہوتا تھا کہ یہ بول رہے ہیں, ایسا نہیں کہ بس ایسے پتہ چل رہا ہے, بس محسوس ہوتا تھا کہ بول رہے ہیں. یہ کہ انعمل, یہ کہ بناؤ, سابغاتن, سابغات سین با غین, لمبی 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 زرہیں جو جسم کو پوری طرح ڈھانپ لے. سابغات کہتے ہیں ڈھیلے لباس کو, لمبے اور ڈھیلے لباس کے لیے. یہ کہ بناؤ سابغاتن, کشادہ زرہیں, لمبی لمبی زرہیں, یعنی جو جنگ وغیرہ میں وار میں جو پہنے جاتے ہیں کپڑے. وقدر, اور اندازے پر رکھو, قدر اندازے سے رکھنا. فی سردی, حلقے میں, حلقہ سردی, سین را دال, بننا, یہاں زرہیں بنانا ہے. حلقے کس کو کہتے ہیں؟ گھیرے میں. ہاں ہاں, حلقے میں. وعملو, اور عمل کرو نیک, بے شک میں اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر, خوب دیکھنے والا ہوں. یعنی لمبی لمبی اندازے کے ساتھ زرہیں بناؤ. یعنی ایسا کام پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو الٹا سیدھا کہ بس کام چلاؤ, کام کر دیا, بس بن گیا, بس ہاں بس ہو گیا. بالکل فنیشنگ کے ساتھ, بالکل ایکوریٹ, اچھے طریقے سے کام کرو. جو بھی ذمہ داری دی جائے بہت اچھے طریقے سے کریں اسے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے. اچھے طریقے سے کام کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ نہیں کہ پھوڑوں کی طرح کام کر دیا اور ہو گیا کام. ٹھیک ہے, اچھے سے تھوڑا. اور یہ بھی نہیں اچھے کے چکر میں اتنا سست کہ پتا چلا کہ گھر والے بھی بیچارے پریشان ہو گئے. اتنا سست بھی نہیں بننا. ٹھیک ہے. ولی سلیمانہ, اچھا داؤد علیہ السلام کے یہاں ٹائم مینجمنٹ بہت اچھا تھا. انہوں نے عبادت کا وقت بھی مقرر کر رکھا تھا, اور سلطنت کو دیکھنے کا کام بھی مقرر کر رکھا تھا. کام میں خود شریک ہوتے تھے, یہ نہیں کہ آرڈر دے دیا اب تم یہ کرو, اب تم یہ کرو, اب تم یہ کرو. خود شریک ہوتے تھے کام میں. ٹھیک ہے. تو کسی کو کشتی بنانے کا ہنر دیا اللہ تعالیٰ نے, کسی کو کپڑا بننے کا, کس کو کپڑا بننے کی صنعت بتائی, کسی کو بتائیے, بتایا تھا میں نے. ادریس علیہ السلام کو کپڑا بننے کی, بنانے کی صنعت تھی. کوئی لوہے کو, کوئی تانبے کو, تانبا سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو کام کرنا پسند ہے. انبیاء کرام کو بھی کام کرنا پسند تھا, خود کام کرنا. ٹھیک ہے. اور ہمارا کام کیا ہو رہا ہے, ہم اتنے آلسی ہو رہے ہیں کہ گھر کا کام نہیں ہوتا تو دین کا ہی کیا کریں گے کام. اتنے آلسی ہو رہے ہیں, نہ گھر کا, نہ دین کا, نہ اللہ تعالیٰ کا. اس لیے تو عذاب آ رہے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ ایسی قوم تھی جس کے نبی کام کرتے تھے, جس کا خدا کام کرنا پسند کرتا تھا, اور ہماری جو نسلیں ہیں, ہم خود ہیں, وہ گھر میں سوئے رہتے ہیں صبح فجر میں. اور ان لوگوں کو دیکھو
جو کہ ٹریننگ لے کر آ جاتے ہیں صبح صبح، جو مسلمان پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام اپنی مزدوری سے گزارا کرتے تھے. بیت المال سے مال لیا جا سکتا ہے، اجرت لی جا سکتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنا ہاتھوں سے کام کرتے تھے اور اپنے گھر کو پالتے تھے. داؤد علیہ السلام نے سارے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہوئے. تو یہاں پر انہی کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ کہ ساری نعمتوں کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار بندے تھے. اور ہمیں ذرا سا کچھ مل جائے ہم تو اپنے اس میں اکڑ میں آ جاتے ہیں، بھیا ہم تو اتنے مالدار، ہم تو یہ، ہم تو وہ، اور سب سارے ہم نکل گئے. اب آج کل کچھ نہیں بچا. ولی سلیمانہ، اور سلیمان کے لیے، ریحا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو کیا کیا؟ مسخر کیا. غدوہا، صبح کا چلنا اس کا، غدو صبح کا چلنا اس کا، شہرن ایک مہینے کا. رواہا، اور شام کو چلنا اس کا، رواہا شام کا چلنا اس کا، شہرن ایک مہینے کا. وَأَسَلْنَا، اور بہا دیا ہم نے، لہو اس کے لیے، عینہ چشمہ، القطری پگھلے ہوئے تانبے کا، قطر پگھلے ہوئے تانبے کا. وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے، من جو عمل یعملو کام کرتے تھے، عمل کام کرتے تھے، بین یدیہ اس کے سامنے، بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم سے. ومن اور جو یزغ سرکشی کرتا ہے، ٹیڑھا ہوتا ہے، سرکشی کرتا ہے، کجی رویہ اختیار کرتا ہے، منہم ان میں سے، عن امرنا ہمارے حکم سے، نزغہ ہم چکھاتے ہیں اسے، من عذاب السعیر عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا. یعنی اس کے دو معنی بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام سب کے ساتھ تخت پر بیٹھتے اور جدھر چاہتے ہوا کو حکم دیتے اور ارادہ کرتے، ہوائیں تیز رفتار سے، جتنے میں ایک مہینے میں مسافر کو لے کر جاتا ہے گھڑ سوار، یعنی جو گھڑ سوار جو ہوتا ہے وہ ایک مہینے میں جتنی دور پہنچ پاتا ہے، سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ پل آدھے دن میں، یعنی صبح کا کام نمٹا کر اور واپس آ بھی جاتے تھے، یا شام کو نکلتے تھے تو شام کا کام نمٹا کر اس کو واپس آ بھی جاتے تھے. یعنی ایک مہینے کا سفر جو تھا ان کا، رات کا اور دن کا، وہ جو ہے آدھے دن کے برابر اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سفر جو تھے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے سفر کو بھی آسان کر دیا تھا، یعنی زبردست سہولیت دے رکھی تھی سمندر کے سفر کے لیے بھی. یعنی ان کے دور میں سمندری جو تجارت تھی اس کا بہت عروج تھا، سمندری تجارت بہت ہوتی تھی اس وقت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. انہوں نے باغبانی جہاز تیار کر رکھے تھے، ان کے جہازوں کو موافق ہوائیں ملتی تھی، ان کے جہاز اتنی تیزی سے سفر کرتے تھے جتنے عام جہاز عام دنوں میں نہیں کرتے تھے. یعنی ایک مہینے میں جتنا طے ہوتا تھا سفر، وہ آدھے دن میں ہو جاتا تھا. وہ آدھے دن میں جہاز جو تھا اس کو طے کر لیتا تھا. یعنی جیسے وہ چاہتے ویسے ہی ہواؤں کو، اور جتنی اسپیڈ میں چاہتے اتنی ہی اسپیڈ میں ہواؤں کو وہ چلا دیتے تھے. اور انہوں نے بحری بیڑے بھی تیار کر رکھے تھے. ان کا جو ٹائم تھا وہ برونز ایج کہلاتا ہے، اور داؤد علیہ السلام کا ٹائم آئرن ایج. تانبا لکوڈ، یعنی بہا دیا تانبا، لکوڈ فارم میں تھا ان کے پاس تانبا، یعنی بہتا ہوا آتا تھا، اور وہ جیسا چاہے اس کو ویسا کام لے لیا کرتے تھے. اور اب دیکھا آپ نے تانبا بہتا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہا دیا تھا، لکوڈ فارم میں ملا تھا، چشمے کی صورت میں ان کو ملا تھا. یہ چشمہ صنعا یمن سے شروع ہوا اور یہ 3 دن اور 3 رات کی مسافت میں پانی کی طرح جاری رہا، اور جنوں کو ان کے تابع کر دیا. جو نافرمان جن تھے ان کو سزا دی جاتی تھی، اور سزا کے طور پر ان سے کام کروایا جاتا تھا. ان سے بڑی بڑی عمارتیں بنوانا، جو بھی کام ہوتا تھا وہ سزا کے طور پر، جو بھی ان کو پریشان کرتے تھے، جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے، تفرقہ ڈالتے تھے اس میں. ویسے ایک مہینے کی مسافت جو آدھے دن میں، یہ جہاز تو آج بھی نہیں ملے گا. ہمیں مل سکتا ہے؟ آج بھی نہیں مل سکتا.
یعملونا وہ بناتے تھے لہو اس کے لیے جو وہ چاہتا. کون بناتے تھے؟ جنوں کو تابع کر دیا نا. وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا. کون؟ سلیمان علیہ السلام چاہتے. مم محاریبا بڑی بڑی عمارتیں. محارب محراب، حرب بلند عمارت، مسجد، ٹھیک ہے، گھر کا اعلیٰ ترین حصہ، نمایاں جگہ، سب اس میں آتی ہے. وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتے تھے بڑی بڑی عمارتیں. و تماثیلا، تماثیل میم سا لام، مثل تمثیل کی جمع. یہ لفظ مثال سے ہے. مثال کہتے ہیں نا ہم، یہ اس کی مثال، اس جیسی، اسی سے ہے یہ تماثیل. تصویروں کے معنی میں بھی آتا ہے یہ، کسی چیز کی نقل کرنا، کارونگ، ٹھیک ہے، اسٹیچو وغیرہ بنانا، کسی چیز کی ہو بہو تصویر لے لینا. لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس دونوں کے لیے آتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تصویریں جو ہیں وہ بے جان چیزوں کی ہوں، کیونکہ تورات میں بھی تصویریں منع تھی. کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ بنوائیں. تماثیل صرف وہی بنواتے تھے جو کہ جائز تھا ان کے لیے، کیونکہ تورات میں بھی تصویریں منع ہے. تورات میں آتا ہے خداوند تیرا خدا جو تجھے زمین مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہووے. تو اپنے لیے کوئی مورت، یہ کسی چیز کی صورت آسمان پر یا زمین پر یا پانی میں یا زمین کے نیچے مت بنانا. تو ان کے آگے اپنے تئی مت جھکنا کیونکہ میں تیرا خداوند ہوں. یعنی بالکل سختی سے منع کر دیا تھا تورات میں بھی یہ بنانا. تو صرف کیا بنواتے تھے؟ جو کہ جائز تھا. ٹھیک ہے. تو تصویریں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک تو سایہ دار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مجسمے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے. ایک ہوتی ہے شبیہ، کسی کاغذ یا دیوار پر بنانا یا چھیدنا، چھید کر جو بنائی جاتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے نا شبیہ. اسٹیچو کس کے ہوتے ہیں؟ جاندار چیزوں کے ہوتے ہیں. جاندار چیزوں کے اسٹیچو کے بارے میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تماثیل موجود ہو. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور متفقہ علیہ روایت ہے، بہت ساری حدیثوں میں ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس میں ایک یہ ہے کہ کفار کی مشابہت نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کفار سے ملتے جلتے نہ ہوں کچھ بھی. اسلام کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان کے اندر تصویریں بت کا کنسپٹ بہت زبردست موجود ہے، ہر مذہب میں اسلام کے علاوہ. اور اسی سے کیا ہوا؟ شرک کی شروعات ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی شرک کی شروعات تصویر سے ہوئی تھی. اسٹیچو ہو گیا، پھر پہلے تصویر ہوئی تھی، پھر اسٹیچو ہو گیا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں، یعنی جاندار چیزوں کی تصویریں بھی بناتے ہیں یا مجسمے بناتے ہیں، اسٹیچو بناتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تصویر بنائی اسے قیامت کے دن روح پھونکنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ کبھی اس میں روح نہ پھونک سکے گا. یہ بھی کس میں؟ بخاری کی روایت ہے. ٹھیک ہے، ابھی پہلے ہی ٹاپک کر لوں. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. مطلب جس قوم کی تم نقل کرو گے تم اسی میں سے ہوں گے. مجسمہ بنانے والا اس لیے منع ہے جو اس طرح کے مجسمے بناتے ہیں نا، بڑی بڑی تصویریں بناتے ہیں، تو وہ جو ہیں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ خدا کی خلقیت میں شامل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اس جیسی شکل بنا دی. ایک مشہور آرٹسٹ ہے مائیکل اینجلو جس نے موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ بنایا اور بنانے کے بعد بے ساختہ بول اٹھا اسپیک موسیز اسپیک، یعنی موسیٰ بولو، ایک دم اس کے منہ سے نکل پڑا. یعنی وہ اللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں جو بڑے بڑے آرٹسٹ ہوتے ہیں جو ہو بہو، یعنی جیسے 3D کہتے ہیں نا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ انسان ہے یا جو ہے تصویر ہے. ٹھیک ہے. اس سے ایک تو اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، فحش ننگا پنا مجسموں سے پھیلتا ہے. ٹھیک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو بت گاہ نہ بنانا کہ لوگ اسے پوجنے لگے. قبر تک کا منع کر دیا، مجسمے تو دور کی بات ہے. ہاں، لیکن بچوں کے کھلونے جو ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہو بہو نہیں ہوتے، جیسے ڈال ہو گئی،
ایسی پڑی ہوئی ہیں، دکھ رہی ہیں ڈال ہے، یہ دکھ رہی ہے گڑیا ہے پڑی ہوئی، تو سافٹ ٹوائز ہیں وہ جائز ہوتے ہیں. لیکن ایسی ڈال، اتنی بڑی جو ڈال ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے اور دیکھ کر لگے ارے یہ تو بچہ لیٹا ہوا ہے، وہ جائز نہیں ہے. وہ کسی بھی قیمت پہ وہ حرام ہو گئی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو کاپی کرنے کی کوشش کی. لیکن جیسے ٹیڈی بیئر ہے، سافٹ ٹوائے، کہیں سے کہیں تک ٹیڈی بیئر نہیں لگتا، وہ بس نام ہے بیئر کا، لیکن کہیں سے کہیں تک بھی وہ بیئر، یا کوئی بھی ایسے سافٹ ٹوائز جو ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں، ڈالز جو ہیں وہ جائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھیلا کرتی تھی. میری سہیلیاں آتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے چھپ جاتی، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو میرے پاس آتے دیکھتے تو ان کو خوشی ہوتی. تو ایک دن حضرت عائشہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری گڑیا ہے. یعنی وہ گڑیا سے کھیل رہی ہوں گی تو پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے. پھر پوچھا اچھا ان کے درمیان میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا گھوڑا. پوچھا یہ گھوڑے کے اوپر کیا چیز ہے؟ کہنے لگی یہ 2 پر ہیں. فرمایا گھوڑا اور اس کے پر؟ کہا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان بن داؤد کے گھوڑے پر والے تھے، وہ اڑا کر لے کر جاتے تھے نا. یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک دکھ پڑے. یعنی ان کو منع نہیں کرا. اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں جو چیز جائز ہے ان کو روک دیتے ہیں، جو حرام ہے اس کو کرنے دیتے ہیں. سوسائٹی ایسی بن گئی ہے کہ حقیقت کیا ہے، حدیثوں میں کیا ہے، ہمارا اسلام کس چیز کی اجازت دے رہا ہے کس کی نہیں دے رہا ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اتنا ڈرا دیا جاتا ہے گڑیوں سے مت کھیلنا، اسی میں جان ڈالو گی، گڑیا مت. اور وہ خود گڑیاؤں سے کھیل رہی ہیں، ہے نا. اب بھیا بچے بھی ڈر ڈر کے مجھے جان ڈالنی پڑے گی، روح پھونکنی پڑے گی. اور وہ کس کے لیے ہے؟ جو تصویریں بناتا ہے اور ایسی جو اوریجنل لگے. ٹھیک ہے. اور اب جیسے کینڈیز وغیرہ ہوتی ہیں، مچھلی کی شیپ میں ہوتی ہیں، ٹیڈیز کی شیپ میں ہوتی ہیں، یہ سب لینا جائز ہے، کھانا جائز ہے، جو کینڈیز بچے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک ہوتی ہے ضرورت کہ کس حد تک تصویریں جائز ہے. ٹھیک ہے. ایک تو حدیث میں آتا ہے جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہونے سے اس لیے رک گئے تھے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک مجسمہ تھا. دوسرے دن آپ پھر داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ سے کہا مجسمے کا سر کٹوا دیجئے، اس طرح وہ درخت کی شکل میں لگے گا اور مجسمہ باقی رہ جائے گا. یعنی اگر مجسمہ رکھا ہوا ہے، کوئی ایسا اسٹیچو رکھا ہوا ہے اور اس کی کوئی ایسی چیز کاٹ دی جائے جس سے وہ پہچانا ہی نہ جائے کہ یہ کیا ہے، جیسے کرسٹل کے کچھوے رکھے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہوتی ہیں جو لیونگ تھنگ ہوتی ہیں، اور اس کے جو ہیں اسٹیچو ہوتے ہیں گھر میں رکھنا وہ جائز نہیں ہوتے. لیکن اگر رکھے ہوئے ہیں آپ کسی کو دے بھی نہیں سکتے ہیں، نہ تو خود آپ کے گھر فرشتے آ رہے ہیں اور آپ نے کسی اور کو دے دیا اس کے گھر میں بھی نہیں آ رہے، تو اس سے کیا کریں آپ اس کی ایسی چیز کو کاٹ دیں، جیسے سر کاٹ دیں، کچھ اس طرح کاٹ دیں کہ وہ لگے ہی نہ کہ یہ ہے کیا، بس شو پیس سا لگے. یہ ایک علاج ہے اس کا، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی وہ پہچانا نہ جائے، کیونکہ کرسٹل کی چیزیں بھی بہت مہنگی مہنگی ہوتی ہیں نا. اور اسی طرح جیسے نوٹ ہو گئے، کاغذ، کوئن وغیرہ پر تصویریں بنی ہوتی ہیں، پاسپورٹ فوٹو ہوتے ہیں، وہ جائز ہوتے ہیں کیونکہ وہ ضرورت ہے. جو ضرورت ہے اور جینون ہے وہ جائز ہے. اور نوٹ کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے نوٹ رکھنا جائز ہے گھر میں، ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نوٹ نکال کر پھینکو بھیا، ان پہ تو تصویریں بنی ہوئی ہیں، کرنسیز نکال کے پھینکو بھیا اس پہ تو تصویریں. لیکن آپ ایسی فوٹوز وغیرہ لگا نہیں سکتے گھر میں. آپ اپنی خود کی فوٹو، اس سے کیا ہو رہا ہے آپ ہر کسی کو اپنا دکھا رہے ہیں، نمایاں کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. ہر کوئی آتے جاتے آپ کو دیکھ رہا ہے اور پھر بے پردگی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ تصویروں سے ہی پھر شرک کی شروعات ہو جاتی ہے. جس چیز سے گندگی کی شروعات ہوئی ہے اس چیز کو سٹاپ کر دیا گیا. ہم کوڑے گھر بھی جانا پسند نہیں کرتے نا، حالانکہ ہم اس کے سامنے سے بھی گزرنا پسند نہیں کرتے اور اندر جانا تو دور کی بات. تو جو کوڑا ہے اس کے پاس سے کیوں گزرنا، ہے نا. تو کوڑا مطلب کہ شرک کی جو شروعات ہوئی تھی وہ تصویروں سے ہوئی تھی، اور تصویریں ہی زندگی بنا بھی دیتی ہیں، بگاڑ بھی سکتی ہیں. جیسے لڑکیوں کی آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر ایسے وائرل ہوتی ہیں پکچرز کہ ان کی بیٹھے بٹھائے زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں. تو جس چیز میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کو رکھنا کیوں. اور پھر پاسپورٹ کی ہو گئی، وہ ضرورت ہے، وہ آپ کو کرنی ہے. ایجوکیشن کے لیے آپ اسکول میں جاتے ہیں، ایڈمیشن کرواتے ہیں، آپ کو وہاں لگانی ہوتی ہے اپنی پہچان کے لیے، وہاں آپ لگا سکتے ہیں اپنی تصویر. ٹھیک ہے. لیکن بے پردگی والی نہیں، حجاب والی. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو ہے تصویریں کون سی جائز ہوتی ہیں، جیسے میڈیکلی جو بایولوجی پڑھتے ہیں، پڑھنے کے لیے جو بنی ہوئی ہوتی ہیں تصویریں، ظاہر ہے آپ پڑھائیں گے کیسے، پھر دکھا کر ہی ہوگا آپ کو، وہ جائز ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. جو ہمارا سیکھنے اور سکھانے کا پرپز ہے کوئی بھی, اس کے لیے جائز ہوتے ہیں. بچوں کو ہم بنا بنا کر سکھاتے ہیں, وہ جائز ہوتے ہیں. بنا وجہ گھر میں سجا رہے ہیں آپ, بنا دیا اور اس کو سجا رہے ہیں, وہ منع ہے, پھر وہ فرشتے نہیں آتے. ٹھیک ہے نا. تو ایجوکیشن پرپز مقصد ہو, سجاوٹ مقصد نہ ہو. مقصد دیکھا جائے گا پھر نیت کیا ہے اور مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کسی کا مذہبی عقیدہ بھی نہ ہو, جیسے سلیب وغیرہ. کراس بظاہر خود وہ بری چیز نہیں ہے, لیکن مشابہت ہو گئی غیر مسلم کی, تو آپ اس کے کپڑے بھی نہیں پہنے. کیونکہ حضرت, میں نے بتایا تھا, حضرت عائشہ بھی تعلیم دیتی تھی کہ ایک کو چادر دیکھی, سلیب بنا ہوا تھا اس پر, اور اس کو اتروا کر پھینکوا دیا کہ ہمارے نبی اس سے ناراض ہوا کرتے تھے, دوسری قوم کی مشابہت. ابو طلحہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, ملائکہ ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں فرشتے داخل ہوں تو آپ تصویریں نہ لگائیں اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے. تو کیمرے کی تصویروں کا بھی مقصد ہی دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح پیڑ پودے پھول وغیرہ, ان کی اجازت ہے, ان کی تصویر آپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پیڑ پودے پھول وغیرہ ہو گئے, نان لیونگ تھنگ, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو گئی, اس میں کوئی خلقیت نہیں ہو گئی ہے نا, یہ اجازت ہے, یہ آپ بنا سکتے ہیں, اس سے آپ گھر سجا سکتے ہیں, پھول پتیاں آپ بنا سکتے ہیں, بس تصویریں نہیں بنا سکتے, کیونکہ پھول پتی سے تو کوئی شرک نہیں ہوگا, شرک تصویروں سے ہوا ہے شروع. ٹھیک ہے. اسی سے ہی شروع ہوتا ہے. وجفانی اور لگن, یعنی مجسمے بنواتے تھے. وجفانین اور لگن. لگن کس کو کہتے ہیں؟ تھال. کل جواب, جیسے کہ ہوز. ہوز کسے کہتے ہیں؟ مت سمجھ لیجئے ایک سوئمنگ پول, بڑا بہت بڑا سوئمنگ پول آپ امیجن کر لیجئے اپنے مائنڈ میں, بہت بڑا سوئمنگ پول, اس کے برابر تھال, ٹرے, اس کے برابر کیا؟ ٹرے. اتنے بڑے بڑے انہوں نے کیا بنوا رکھے تھے؟ لگن, ٹرے بنوا رکھی تھی, تھال بنوا رکھے تھے. کس کی طرح؟ ہوز کی طرح, یعنی بڑے بڑے سوئمنگ پول کی طرح. وقدورن اور دیغے. قدور قدر سے بنائے, دیغے. کہتے ہیں کہ یہ دیغے پہاڑوں کو تراش کر بنائی جاتی تھی. سلیمان علیہ السلام لوگوں کو خوب کھانا کھلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی, چاہے جانور ہو, چرند پرند ہو, انسان ہو, کوئی بھی ہو, خوب کھانا کھلایا کرتے تھے. اس لیے تو آپ سوچو کتنا کھلاتے ہوں گے, پہاڑوں کی طرح اتنی بڑی بڑی دیگیں اور ٹرے جیسے کہ ہوز. تو سوچو کہ کون, انسان تو بنا نہیں سکتے یہ کام, اور اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے, کون کر سکتا ہے یہ؟ جن. راسیاتن, گڑی ہوئی, گڑی ہوئی, یعنی دیگے گڑی ہوئی. جیسے دیگے تو آپ نے دیکھ رکھی, دیگ کیسی ہوتی ہے, یعنی وہ گڑی ہوئی اندر. ہاں. ایملو, عمل کرو, آلہ داؤدا, اے آل داؤد, شکرن, شکر کرنے کے لیے, شکر کا. وقلیلن, اور کتنے تھوڑے ہیں, من عبادیہ, میرے بندوں میں سے, شکور, جو شکر گزار ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کسے کہہ رہے ہیں؟ آل داؤد. اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دے رکھی تھی فیسلٹیز, اور دیکھو جن کتنی بڑی بڑی چیزیں بنایا کرتے تھے اور کتنا کام ہوا کرتا تھا, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کس کی نصیحت کر رہے ہیں؟ شکر کی. اور جبکہ آل داؤد یعنی خود داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے. اتنی زیادہ ان کے پاس نعمتیں تھی اور اتنے ہی زیادہ وہ شکر گزار تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ وہ اتنا کچھ تھا ان کے پاس, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کرتے تھے. شکر کیا ہوتی ہے؟ شکر ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے. جس نے شکر کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ اطاعت کریں اور اسی سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کریں گے. اطاعت کریں اور شکر, یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو شروعات کس سے ہوئی؟ تعریف سے, سورت کی, الحمدللہ. اور یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ شکر کا. تو اللہ تعالیٰ کی حمد کے یعنی تعریف کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک خود تعریف اور ایک شکر. شکر دل سے بھی, شکر زبان سے بھی, شکر ہمارے باڈی پارٹ سے بھی. عمل کرو, اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھاؤ. عمل ویسے تو مسلمان خوب پڑھتے ہیں, پڑھائیاں بھی خوب کریں گے ماشاءاللہ, ہزاروں تسبیح پڑھ دیں گے, خوب عمل کرتے ہیں, یعنی تہجد بھی پڑھیں گے یا راتوں کو جاگ کے بہت سارے کلمات بھی کریں گے, لیکن عمل جو ہونا چاہیے نا وہ نہیں کرتے, وہ اسکپ.
دنیاوی زندگی کا مطلب رہنا جیسے ہے قرآن کے اکارڈنگ تمہیں جینا ہے. جو قرآن کے اکارڈنگ جینا تھا نا وہ اسکپ کر دیا اپنی لائف سے, اس لیے اتنے عذاب آ رہے ہیں. ورنہ مسلمان جتنا پڑھتے ہیں ان کے پر آ جائیں گے عذاب, لیکن انہوں نے کیا اپنے آپ کو ترجیح دی. اسلام صرف اپنے آپ پر نہیں ہے, دوسروں کو بھی آپ کو دیکھنا ہے. آپ خود اکیلے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں جب دوسرا آپ کے سامنے آپ کو دکھ رہا ہے, وہ نقصان میں ہے, وہ جہنم میں جا رہا ہے, تو آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو جنتی بنا رہے ہیں؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا وہ اسکپ کر دیا, اس لیے عذاب آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بولا تھا دعوت دو, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, لیکن جو اللہ سے دور ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ. ہم نے وہ کام چھوڑ دیا, اس لیے ہمارے اوپر اتنا برا حال ہو رہا ہے. کشمیر تک ہی آیا تھا نا, اور اب دلی تک آ, دھیرے دھیرے ہی آ رہا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے بھی رات کا ایک حصہ کیا کر رکھا تھا, عبادت کے لیے مقرر کر رکھا تھا, اور دن میں روزے رکھتے تھے, اور ایک دن روزے سے رہتے اور ایک دن کھانا کھاتے. داؤد علیہ السلام کا یہ عمل تھا, یعنی ایک دن روزے سے رہنا اور ایک دن کھانا کھانا. فلما پھر جب قدینا مقرر کر دیا ہم نے علیہ اس پر الموتا موت کو, ماں نہیں دلہم خبر دی ان کو, پیچھے بھی آیا تھا نا دلہ خبر بتانا خبر دینا, تو نہیں خبر دی ان کو علی موتی ہی اس کی موت کی, مگر دابتو کیڑے نے, الردی زمین کے جانور, کیڑا دابت میں سب آ جاتے ہیں جاندار, کیڑے نے زمین کے, ٹرمائٹس دیمک, ٹھیک ہے, اس نے, اس کی بات ہو رہی ہے. تاکلو وہ کھاتا رہا, من ساعتہو اس کا عصا, من سا لام سین حمزہ عصا لاٹھی چھڑی, جس سے راستے میں سے کوئی چیزیں ہٹائی جاتی ہیں. اصل میں منسا کا جو روٹ میننگ ہوتا ہے نا, جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دور ہٹانے کے لیے. یہاں پر لاٹھی بھی اس لیے, لاٹھی سے بھی ہم بہت سی چیزوں کو دور ہٹاتے ہوئے چلتے ہیں, سڑک پر چل رہے ہیں چیزوں کو دور ہٹاتے ہوئے چل رہے ہیں, پیڑ کے پتے دور کر رہے ہیں, جھاڑ رہے ہیں ان کو, اس لیے منسا لاٹھی کو بھی کہتا ہے اور دور ہٹانے کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میم سین حمزہ اس کا عصا. فلما پھر جب خرا وہ گر پڑے, تبینتی واضح ہو گیا جنوں پر, کہ لو اگر ہوتے وہ یعلمون علم رکھتے, الغیب غیب کی, نہیں لبیسو وہ رہتے ٹھہرے رہتے, لبسا رہنا ٹھہرے رہتے, عذاب میں مہین رسوا کرنے والے. یعنی جب سلیمان علیہ السلام, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا جن جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے انڈر کام کر رہے تھے اور بڑے بڑے کام کر رہے تھے, اور آسان نہیں تھے وہ, ان کو بھی بہت محنت اور مشقت کرنی پڑتی تھی, اور ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ تھوڑی دیر سلیمان علیہ السلام دور ہوں اور ہم آرام سے بیٹھیں. اب انہوں نے اپنے محل میں بھی ایسا کمرہ بھی بنوا رکھا تھا اوپر کی طرف جو گلاس کا تھا, یعنی اس میں بیٹھ کے سلیمان علیہ السلام جو تھے اوروں کو واچ کرتے تھے, اور خود سلیمان علیہ السلام دکھتے تھے لوگوں کو, ان کو بھی دکھتے تھے جنوں کو, کیونکہ جن جو تھے ان کو دیکھتے ہی دہشت میں آ جاتے تھے, بولنا تو دور دیکھنا ہی اور دہشت. اب وہ یوں دیکھتے تھے اور کام کرتے رہتے تھے, سلیمان علیہ السلام ہو رہے اور کام کر رہے, ٹھیک ہے. جب موت کا وقت آ گیا تو, لیکن ابھی کام پورا نہیں ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کو تو کام پورا کروانا تھا, لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت تھا, اور اگر پتہ چل جاتا موت کا تو جن وہیں کے وہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے. تو وہ اپنی لاٹھی سے کھڑے ہوئے سلیمان علیہ السلام, اور ان کی روح قبض ہو گئی. اب وہ کھڑے میں, اور جنوں کو دکھ رہا ہے کہ نہیں وہ کھڑے میں اپنا کام کرو, کھڑے میں کام کرو. اور جب کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ٹرمائٹس کو یعنی دیمک کو حکم دیا کہ تو لاٹھی کھانا شروع کرو. تو دیمک نے جب لاٹھی کھانا شروع کری تو وہ لاٹھی گر گئی, اور پتا چل گیا ان کو ارے ان کا تو انتقال ہو چکا تھا. پھر انہوں نے کہا اگر ہمیں پتا ہوتا نا ہم یہ دشواری والا کام نہ کرتے, اتنا دن تک جو ہم لگے رہے نا, یہ رسوا کرنے والا عذاب جو تھا, ہم کم سے کم ہم اس سے بچ جاتے اگر ہمیں پتا ہوتا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جنوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا, کچھ نہیں کر سکتے جن, نہیں ہوتا ان کے پاس غیب کا علم, وہ صرف اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے بس اسی کو پتا ہوتا ہے. زبردست یہ سبق ہے اس میں, کیونکہ یہ تھا نا وہ اوپر سے جاتے تھے اور سن کر آتے تھے, اور کچھ اپنے کاہن وغیرہ کو بتا دیتے تھے, اور پھر وہ ریومر پھیلا دیتے تھے, 10 بھوشیواڑیاں کرتے تھے, اس میں سے 3-4 بھی اگر صحیح نکل جاتی تھی, ارے واہ یہ تو بابا بن گئے پھر. ہاں بہت جانتے ہیں یہ تو.
وَلَقَدْ اور در حقیقت کانا تھی لی سبا ان سبا کے لیے. سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور تھی بلقیس کے نام سے. وہی قوم کا یہاں پر ذکر آیا ہے سبا. ٹھیک ہے. آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ جانا جاتا ہے. یہ بہت خوشحال علاقہ تھا. زبردست روڈ اور ٹرانسپورٹ واٹر سسٹم سب بہت اچھا تھا. اور جگہ جگہ گارڈن بہترین باغ. دیکھیے در حقیقت تھی سبا کے لیے فی مسکنہم ان کے گھروں میں. مسکن گھر اور یہاں مراد علاقہ بھی ہے. ان کے گھروں میں ایک نشانی جنتانی دو باغ این یمین دائیں طرف و شمال اور بائیں طرف. کلو کھاؤ من رزقی رزق میں سے ربکم اپنے رب کے. وشکر اور شکر کرو اس کا. بلدتن شہر ہے طیبتن پاکیزہ. و رب اور رب ہے غفور بخشنے والا. کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن کے چشموں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا. اور پانی کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے زبردست ڈیم بنائے ہوئے تھے. یعنی ان کے پاس خود پانی نہیں تھا لیکن پہاڑوں سے چشموں سے بہہ بہہ کر جو پانی آتا تھا نا انہوں نے واٹر سسٹم اتنا اچھا کر رکھا تھا کہ اتنے زبردست ڈیم بنا رکھے تھے کہ ان کے پاس پانی کی کسی طرح سے کمی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اور باغوں کی کثرت تھی. خوشبودار پھول اور پھل سب تھے. ذرا امیجن کرو زبردست باغ تھے خوشبودار پھل تھے سب کچھ تھا. وہاں کی ہوا بہت خوشگوار تھی. اس شہر میں مکھی مچھر اور اس طرح کے جانور نہیں تھے. ٹھیک ہے. بارش نہیں ہوتی تھی لیکن ان کا پانی کا انتظام بہت اچھا تھا اور اس وجہ سے ان کا علاقہ جنت کی طرح لگتا تھا جس میں ہر طرح کے درخت اور پھل تھے. ہر جگہ خوشبو رہتی تھی. پیداوار خوب ہوتی تھی. دال چینی اور کھجور کے نہایت بڑے بڑے درخت تھے اور دال چینی کی خوشبو کی وجہ سے پورا علاقہ مہکتا رہتا تھا. زندگی کی ہر طریقے کی نعمت تھی. ایکسپورٹ اور امپورٹ زبردست تھا. تجارت زبردست تھی. ٹھیک ہے. یہ دے رکھا تھا اللہ نے قوم سبا کو. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ شکر کرو اس کا. کس کا؟ جس کا یہ شہر ہے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. جو رب ہے بہت بخشنے والا. لیکن انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے. فَعَارَضُوا وہ انہوں نے منہ موڑا تو وہ منہ موڑ گئے. ماضی ہے یہ. فَأَرْسَلْنَا تو بھیجا ہم نے ان پر سیلا سیلاب. العریما عریمی بند توڑ. عریما سے بنائیے. عریمتن کی جمع ہے بند یعنی ڈیم. ان کا ڈیم جو تھا وہ مارب ڈیم کے نام سے مشہور تھا. 14 میٹر اونچا اور 600 میٹر لمبا تھا. اس کے ذریعے پہاڑی پانی روک کر نہریں نکالی گئی تھی. آپ سوچو پہاڑی روکا اور اس سے پھر نہریں نکالی گئی جگہ جگہ. ٹھیک ہے. تو وہ تھا اریما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ سیلاب بھیج دیا بند توڑ. وَبَدَّلْنَاهُمْ اور بدل کر دیا ہم نے انہیں بھی جنتیہم بدلے ان دو باغوں کے. جنتینی دو باغ. زواتا اکول خمتن. زواتا مطلب دو ڈول کے لیے آتا ہے یہ. اکولی کھانے کی چیزیں. خمتن بد مزہ بیکار بد مزہ جس میں کوئی مزہ نہ ہو. بد مزہ پھلوں والے. و اصلن اور جھاؤں کے درخت. جھاؤں کے مطلب جو بیری جیسے کڑوے تھے. وہ بیری جیسے جو تھے وہ کڑوے. ہاں جھاؤں کہتے ہیں اس کو. بیری کے درخت تھے وہ یعنی کڑوے کسیلے تھے. ٹھیک ہے نا. بد مزہ تھے. ہاں جھاؤں لکھا ہوا ہے. اصل میں خمت کسے کہتے ہیں؟ خمت جو کہتے ہیں وہ بد مزہ چیز کو کہتے ہیں. کھٹی اور کڑوی دونوں اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور اصلن جھاؤں کے درخت جیسے ببول اور کیکر کے درخت ہوتے ہیں جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں وشیئن اور کچھ من سدرن بیری کے درخت قلین تھوڑے سے یعنی وہ بھی بیکار. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا؟ ان کا ڈیم جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ توڑ دیا. سیلاب آ گیا. انہوں نے جب مانا نہیں
نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ اس میں شکر کی بات آ رہی ہے. جو شکر نہیں کرتا نا اس کے ساتھ پھر یہی حال ہوتا ہے. ہم نے بھی شکر نہیں کیا، اصل میں شکر چھوڑ دیا، ہم اتنے زیادہ ناشکر ہو گئے. تو اس سے کیا ہوا، ان کے اوپر عذاب آ گیا، سارے باغ تباہ ہو گئے. اس کے بعد بیکار چیزیں بچیں. ناشکری کے انجام میں بیکار ہی بچتا ہے، پھر کوڑا کرکٹ بچتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل بد مزہ، جیسے سوچو جنت میں خوشبو مہکتی تھی، اتنے مزیدار پھل ہوتے تھے، اور وہ پھر کانٹوں میں بدل گئے اور بد مزہ کڑوے. ذالکا، یہ جزیناہم، بدلہ دیا ہم نے انہیں، بما، اس وجہ سے جو کفروا، انہوں نے کفر کیا. وحل، اور نہیں، نجازی، ہم بدلہ دیتے، سزا دیتے، مبالغے کا سیرا ہے، مگر سخت ناشکرے کو. یعنی اتنا برا ہی بدلہ ملتا ہے سخت ناشکرے کو. جتنا جو ناشکرا ہوتا ہے اس کا بدلہ اس کو اتنا ہی برا ملتا ہے. کیا؟ ناشکری کی، یعنی ناشکری نعمت کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. ناشکری آ گئی، نعمتوں کی ہلاکت شروع ہو گئی. جو شکر نہیں کر سکتا وہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال نہیں رکھ سکتے. جو اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھنے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ وجعلنا، اور ہم بنا دیا ہم نے، بینہم، ان کے درمیان، و بین القری، اور درمیان ان کی بستیوں کے، وہ جو بارکنا، برکت رکھی تھی ہم نے، فیہا، اس میں، قرن، بستیاں، ظاہرتن، نمایاں، ظاہر، وقدرنا، اور اندازے پر رکھا ہم نے، فیہا، اس میں، سیرا، مسافت، ڈسٹینس، سیرو، چلو پھرو، فیہا، اس میں، لیالیا، راتوں کو، و ایامن، اور دنوں کو، آمینین، امن سے رہنے والے. اتنے خوشحال لوگ تھے کہ روم اور یونان کے جو کلچر تھے، جو کلچر ہے آج بھی، ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے نا؟ 1000 سے 1300 سال تک یہ قوم عروج پر رہی، بہت ڈیولپڈ رہی. 1000 سے 1300 سال تک اس قوم کا عروج ہوتا رہا. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ خوشحال بنا رکھا تھا. سفر بھی ایک نعمت ہوتی ہے. اگر آپ خوشحال سفر کر لیں وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ سفر میں کچھ نہیں پتا آپ نکلے اور کہاں گئے، گھر پہنچے یا کہیں اور پہنچے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب سفر کرتے تھے تو جتنی بھی دور کا سفر ہو، راستے میں نا بستیاں آیا کرتی تھی، وہاں پر بیٹھتے تھے، اچھے سے کھاتے تھے، پیتے تھے، ایک طرح سے ہوٹل کی طرح وہ کام کرتی تھی ان کے، یعنی بہت خوشحال تھا ان کا. اور ان سے نیچی قومیں، یعنی وہ تو بہت ڈیولپ تھی لیکن بہت پچھڑی ہوئی قومیں بھی آیا کرتی تھی ان کے سفر میں. یہ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، دیکھو کہ فلاں دیکھو کیسا ہے، دیکھو فلاں کا سفر کتنا مشکل ہے، دیکھو ان کے پاس تو کھانے پینے کوئی نہیں ہے. تو ان کا سفر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان. اور پھر جو انسان دوسروں پر ہنستا ہے نا، پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کو اس پر ہنسواتا ہے. اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے پھر اس پر ہنستے ہیں. تو وہی ہوتا ہے جو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 2 خصلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے شکر کرنے والوں اور صبر کرنے والوں میں لکھ لیں گے. ایک، جس شخص کی یہ عادت ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اللہ کے ان بندوں پر نظر رکھے جو دین میں اس سے بالا و برتر ہوں اور ان کی پیروی اختیار کرے. دوسرا، دنیا کے معاملوں میں ان غریب، مسکین، خستہ حال لوگوں پر نظر رکھے جو دنیاوی حیثیت سے ان سے کمتر ہوں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ صرف اللہ کے فضل اور کرم سے اس بندے میں زیادہ اور نعمت اس کو مل جاتی ہے. تو یہ 2 خصلتیں ہونی چاہیے. دین میں آپ کو کس پر نظر رکھنی ہے؟ جو آپ سے بڑا ہو. یہ اتنی آگے جا رہی ہے، مجھے بھی جانا ہے، یہ سارا ثواب یہی لے لیں گی، مجھے بھی دائی کرنا ہے، مجھے بھی یہ کرنا ہے، مجھے بھی کلاسز اسٹارٹ کرنی ہے، جو بھی ہے. اور دنیا کے معاملے میں جو آپ سے چھوٹا ہو اس پر نظر رکھو. چھوٹوں کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاری آتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ دین کے معاملے میں تو وہ بھی تو ایسے کرتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے کو دیکھیں گے. دنیا کے معاملے میں بڑے سے، اللہ تو نے تو اس کو اتنا دے رکھا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دے رکھا. ہم بالکل اپوزٹ ہو گئے ہیں، ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسافت آسان کر دی، سفر آسان کر دیا. راتوں کو بھی جاتے تھے، دن میں بھی جاتے تھے، امن سے رہتے تھے. فقالو، تو انہوں نے کہا، رب بنا، اے ہمارے رب، باعد، دوری پیدا کر دے، بینا، درمیان، اسفارنا، ہمارے سفروں کے. وَظَلَمُوا، اور انہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر. وَجَعَلْنَاهُمْ، تو بنا دیا ہم نے انہیں، احادیث، باتیں،
وَمَزَقْنَاهُمْ اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے انہیں, ابھی پیچھے گزر چکا ہے نا, اور ریزہ ریزہ کر دیا ہم نے انہیں, کلا ہر طرح, ممزقن ریزہ ریزہ کرنا, ان فی ذالک بے شک اس میں ضروری نشانیاں ہیں, لکلی ہر صبار صبر کرنے والے, شکور شکر کرنے والے کے لیے. یعنی نعمت بعض اوقات ہمیں اتنی مل جاتی ہے کہ ہم اس کو فور گرانٹیڈ بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اتنی نعمتیں ان کو مل گئی تھی سفروں میں بھی, اللہ تعالیٰ بس اب دوری پیدا کر دو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان, یعنی بار بار ہم بستی بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں تو دوری. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اتنے بڑے گھر ہوں, راستے ایسے کشادہ ہوں, اس میں بھی دوری ہو. تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے دعا تو ان کی پوری کری, لیکن بعد میں ان کے اوپر عذاب بھی آیا, ناشکری کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا. وَلَقَدْ اور در حقیقت صدقا سچ کر دکھایا, علیہم ان پر, ابلیس نے, ظنہ اپنا گمان, فَاتَّبَعُوهُ تو انہوں نے پیروی کی, سوائے فریقاً ایک گروہ کے, من المؤمنین مومنوں میں سے. ابلیس نے ان کے بارے میں یہ گمان کیا تھا کہ انہیں اپنا نیوالا بنا سکتا ہے, اور اس کا یہ گمان صحیح ثابت ہوا. اس نے کیا کہا, میں ان کو اپنا نیوالا بنا سکتا ہوں, ان کو میں ہٹا سکتا ہوں. اور اس نے تھوڑی سی محنت کری اور وہ ہٹ گئے, اور وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں دے کر سمجھا, ایک آل داؤد اور ایک سبا, قوم سبا. یعنی آل داؤد کے پاس بھی بہت کچھ تھا, سبا کے پاس بھی بہت کچھ تھا, تو دونوں نے کیا کیا اور ان کا انجام کیا ہوا. ایک نے شکر گزاری کری تو انجام اچھا ہوا, ایک نے ناشکری کری تو انجام برا ہوا. کیونکہ شیطان نے یہ بھی کہا تھا نا, کہ ابلیس نے کہا تھا نا کہ اگر مجھے مہلت دی جائے تو میں سب کو بہکاؤں گا. اتنا پکا یقین ہے اس کو اپنے اوپر, اتنا پکا یقین ہے, اور اتنا محنتی ہے بھائی شیطان, سچ میں اتنا محنتی. اگر انسان بن جانا پتہ نہیں کہاں چلا جائے, وہ ہار نہیں مانتا. اگر یہاں سے نہیں ہٹا تو چلو اب یہاں سے کوشش کرتا ہوں, چلو یہاں سے نہیں ہٹا تو کہیں اور سے کوشش کرتا ہوں, ارے یہ بندہ مان ہی نہیں رہا, چلو آخری کا ایک سٹیپ اور لے لیتا ہوں, چلو اس کو اونچی نیکی پر جانے سے بہتر ہے کہ سب سے نیچے والی نیکی پر اس کو لے جاؤں. یعنی کام تو کرے نیکی کا, تھوڑے سے ثواب والا کام بہت کرے, ثواب اتنا سا ملے, یہ لاسٹ کا اس کا. اتنا محنتی ہوتا ہے شیطان. وہ تو ہر طرح سے, اگر وہ ہٹ نہیں رہا نا, لیکن شیطان اور اس کی فوجیں مطلب اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اتنی محنت, رات دن کی محنت, رات دن کی, اور دیکھو کتنی پبلک جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے. حسن بصری کہتے ہیں شیطان نے ان پر نہ تو تلوار لہرائی نہ تو لاٹھی برسائی, صرف ان سے وعدے کیے اور ان کو آرزویں دلائی, اور وہ دھوکے میں پڑ گئے. سوچو ذرا, ہے نا, ہم جو ہیں باتوں میں آ تو جاتے ہیں لوگوں کی, لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے نا یہ نہیں پتا ہوتا ہمیں. اس لیے کسی کی باتوں میں نہ آئے. بہت اس راستے میں چلیں گے اتنے لوگ آ جائیں گے, اتنے رشتے دار, اور پتہ نہیں کیا کیا اور کہاں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو, اب دیکھو وہ دیکھو. آج کل تو سب کو ایک ہی جواب دے دو, چلو پھرو اور دیکھو کیا ہو رہا, بس تو تم نہیں سمجھ رہے تو کم سے کم ہمیں اپنا کام, ہمیں اپنے آپ کو تو بچا لینے دو, بس یہی جواب ہے. کم سے کم ہمیں اپنے آپ کو تو بچا لینے دیجیے. مسلمانوں کو بھی سمجھائیں, اس وقت حالات ایسے ہیں, مسلمانوں کو بھی سمجھائیں اور غیر مسلموں کو بھی. وما کانا اور نہیں تھا اس کا ان پر, من سلطانین کوئی زور, مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں کون ایمان لاتا ہے بالآخرتی آخرت پر, ممن اس میں سے ہوا وہ جو منہا اس کے بارے میں فی شک میں ہے, اس میں شک میں ہے. وَرَبُّكَ اور آپ کا رب عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حفیظ ہر چیز پر نگران ہے. یعنی العذاب, اللہ تعالیٰ ایسے حالات کیوں لے کر آتا ہے, تاکہ پتہ چل جائے کون ایمان لاتا ہے, کون آخرت پر یقین رکھتا ہے, اور کون ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, قل کہہ دیجئے, ادعو پکارو, الذین ان لوگوں کو جنہیں زعمتم تم سمجھتے ہو, گمان کرتے ہو, من دون اللہ اللہ کے علاوہ, لا یملکون نہیں وہ مالک ہو سکتے, مثقال ذرۃ ذرہ برابر بھی, فی السماوات آسمانوں میں, ولا فی الارض اور نہ زمین میں, وما اور نہیں ہے ان کے لیے, فیہما ان دونوں میں, من شرکن کوئی حصہ, وما اور نہیں ہے ان کے لیے, منہم ان میں سے, من ظہیر کوئی مددگار. یعنی قیامت کے دن کیا کہا جائے گا, پکارو اپنے سفارشی کو, کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ وہ تو مکڑی کے جالوں کی تہ سے بھی زیادہ کمزور ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. آ گئی نا مثال مکڑی کے جالے کی, اس سے بھی زیادہ وہ کمزور ہیں, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بچا پائیں.
دنیا میں کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا پائے، کوئی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک پائے۔ ولا اور نہیں تنفعو فائدہ دے گی، شفاعتو سفارش، عندہو اس کے پاس، مگر جس کے لیے اذینہ وہ اجازت دے، لہو اسے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فزع گھبراہٹ دور ہو جائے گی، فزع گھبراہٹ دور ہو جائے گی، ان قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو وہ کہیں گے، کیا فرمایا، ربکم تمہارے رب نے، وہ کہیں گے حق، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ یعنی سفارش صرف کون کریں گے؟ ملائکہ کریں گے، نیک لوگ کریں گے، اور سفارش کرنے والے بھی کب کریں گے؟ اجازت ملنے کے بعد سفارش کریں گے، جس کو اجازت مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی فرشتے بھی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اللہ تعالیٰ سے سفارش کی اجازت لیں گے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑیں گے، پھر دیر تک سجدے میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ایسے کلمات کہیں گے جو پہلے کبھی نہ کہے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھاؤ اور سفارش کرو، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں لے کر آؤں گا۔ لیکن سفارش بھی کب؟ 1 منٹ کی آنکھ برداشت نہیں ہوتی، سالوں کی آنکھ کیسے برداشت کرے گا؟ لاکھوں کروڑوں سالوں کی آنکھ کوئی کیسے برداشت کر لے گا؟ گھر جل رہے لوگوں کے، چیخ پکار کیا ہاکار مچ رہا تھا، وہ نہیں برداشت ہو رہا، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو جائے گی؟ کل کہہ دیجئے، من کون، یرزقکم رزق دیتا ہے تمہیں، من السماواتی آسمانوں سے اور زمین سے، کہہ دیجئے اللہ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، او یا ایاکم تم، لَعَلَىٰ ہُدًى ضرور ہی ہدایت پر ہے، یعنی یا تو تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں، یا فی دلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پوچھو، پھر سوال کرو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا ہے، کہہ دیجئے اللہ۔ کل کہہ دیجئے، لا تسألون نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں جو اجرمنا جرم کیے ہم نے، ولا اور نہ ہی نسألو ہم پوچھے جائیں گے، اما اس کے بارے میں جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یعنی تم سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے تمہارے بارے میں، سب کا اپنا اپنا عمل ہے، اس لیے کہتی ہوں کہ کرو، عمل کرو، اپنا اپنا پرسنل کرو، اور پرسنل کو ہی اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ ایسا نہیں ہے میں نے عمل کر دیا تو میرے باپ اور میرے رشتہ دار جو ہیں وہ برائی کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بچا لیں گے، بھیا چل تیرے رشتہ دار ہے بچا دیتا ہوں۔ پرسنل جو کرے گا وہ بچے گا، باقی جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہی رہ جائے گا۔ قل کہہ دیجئے، یجمعو جمع کرے گا، بیننا ہمارے درمیان، ربنا ہمارا رب، ثم پھر یفتحو وہ فیصلہ کرے گا، فتح فیصلے کے لیے بھی آتا ہے نا، وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، اور وہ فتاحو زبردست فیصلہ کرنے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب فیصلہ کر دیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ قل کہہ دیجئے، ارونیا دکھاؤ مجھے، ارونی دکھاؤ مجھے وہ لوگ جنہیں الحق تم ملا دیا تم نے، بھی اس کے ساتھ، شرکاء شریک، یعنی قیامت کے دن اللہ کیا کہیں گے، جس کو میرے ساتھ شریک بنا رکھا تھا مجھے وہ دکھاؤ، مجھے تو دیکھنے ہیں، دکھاؤ۔ کلا ہرگز بھی نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے زبردست حکمت والا، یعنی اس وقت جتنے بھی مددگار ہیں وہ سب غائب، غم، کوئی جواب نہیں دے گا۔ وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافتن تمام، کافہ تمام انسانوں کے لیے، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولکنہ اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں علم رکھتے۔ یعنی خوشخبری بھی دینی ہے اور ڈرانا بھی ہے، یہ نہیں کہ بس آپ خوشخبری دیے جائیں، پتہ چلا انجام سے باخبر ہی نہیں ہے، بے خبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ جو ہے خوشخبری بھی دیں اور ڈرائیں بھی، کیونکہ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا تھا، تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَٰذَا کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، یعنی اگر سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کہہ دیجئے تمہارے لیے میعاد وعدہ ہے ایک دن کا، لا تستاخرون نہیں تم پیچھے ہٹ سکتے اس کے ایک گھڑی بھی، اور نہ ہی تستقدمون تم
آگے بڑھ سکتے ہو. یعنی جب قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جب قیامت آ جائے گی نہ تو تم آگے بڑھ سکتے ہو ایک گھڑی بھی اور نہ ہی پیچھے رہ سکتے. بیٹھے بٹھائے قیامت آ جائے گی، جیسے عذاب بیٹھے بٹھائے آ سکتا ہے، نہ انسان بھاگ سکتا نہ انسان پیچھے ہٹ سکتا، ایسے ہی قیامت آ جائے گی. تو اللہ کے لیے اٹھیں، جاگیں، لوگوں کو جگائیں، اپنے آپ کو بچائیں، بس کیونکہ مرنا ہے آخر موت ہے. پھر وہی بات ہے، مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.